الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میری جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان لیوا حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے قتل و غارت گری کرنے کے لیے پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو جان سے مار دینا، یہ شریعت اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج کے ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ یہ چیزیں عام ہیں۔ کوئی کسی کو دشمنوں کی بنا پر جان سے مار دیتا ہے، کوئی کسی کا ہتھیا کر دیتا ہے، کوئی پیار و محبت کی جال میں پھنس کر ایک دوسرے کو جان سے قتل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بدترین ظلم ہے اور یہ خطرناک گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر انسان چین و سکون میں نہ رہے، انسان پریشانیوں میں رہے، تو انسان اس کام کو انجام دے دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہندوستان میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہے کہ جو اس ملک کے رہبر ہیں، جو اس ملک کے چلانے والے ہیں، بہت ہی ان کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں کہ نظام کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ قتل و غارت گری عام ہو چکے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں،
جو بھی چیز کرو شریعت کے حد کے اندر یعنی اس کے اندر رہ کر ہی کیا کرو. لیکن جب انسان حد کو پار کر جاتا ہے، انسان جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے. اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے، جو شخص کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے یا قصداً قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے 5 سزا مقرر کی ہے، ان لوگوں کے لیے 5 وعیدیں سنائی ہیں. جو انسان کسی انسان کے اوپر جان لینا حملہ کرتا ہے، جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، کسی انسان کا خون بہاتا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے 5 وعیدیں سنائی ہیں، 5 سزا سنائی ہیں. پہلی نمبر وہ شخص جو کسی کو جان سے مارے گا، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا قصداً ہو، جو کسی انسان کو قتل کرے گا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی سزا یہ سنائی کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اس کی سزا جہنم ہے. دوسرے نمبر پر یہ سزا ہے کہ اس کو ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، خالداً فیہا اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تیسرے نمبر پر یہ سزا بیان کی وَغَضِبَ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اس پر. چوتھے نمبر پر یہ سزا بیان کی وَلَعْنَهُ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور 5ویں نمبر پر یہ سزا بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دردناک عذاب تیار کیا ہے، جو دردناک سزا ان کے لیے مقرر کیا، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 5 وعیدیں سنائی ہیں، 5 سزا مقرر کی ہیں. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، متفقن علیہ روایت ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يحل لامرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو انسان اس بات کی گواہی دے دے، جو انسان اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہے، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جو انسان اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا يحل تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس انسان کا قتل کرے، اس انسان کا خون بہائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا کہ 3 میں سے کسی ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے بشرط کہ اسلامی حکومت ہو. اور وہ 3 کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا باحدى ثلاث 3 میں سے کسی ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے. السیب الزانی سب سے پہلے نمبر وہ شخص ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرے، وہ بدکاریوں کا انجام دے، برائی کو انجام دے. تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جو سزا مقرر کی ہیں کہ اس کو زمین میں نصب کر دیا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار مار کر اس کا ہلاک کر دیا جائے. تو پہلے نمبر پر یہ شخص ہے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرمایا کہ والنفس بالنفس کہ جو کسی انسان کو قتل کرے، جو کسی نفس کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ شخص جو دین اسلام کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے. ان 3 میں سے کسی ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے بشرط کہ اسلامی حکومت ہو.
میرے بھائیوں، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا زوال الدنیا حوان علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، کہ دنیا کا خاتمہ ہونا کسی انسان کے ناجائز قتل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ ہلکا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کرنا اس قدر بھاری گناہ ہے کہ دنیا کا ختم ہو جانا، دنیا کا درہم برہم ہو جانا، دنیا کا مٹ جانا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بھاری نہیں ہے جتنا بھاری کسی انسان کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، دونوں صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان والے اور زمین والے سارے کے سارے لوگ اگر کسی ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان تمام کو جہنم میں داخل کر دیتا۔ اگر کسی ایک مومن کے خون میں ان کو قتل کرنے میں اگر سارے انسان زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر جتنے سارے انسان ہیں اگر ساری لوگ ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان تمام کو جہنم میں داخل کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے خون کے متعلق حساب لے گا، سب سے پہلے خون کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ اول ما یقضی یوم القیامت فی الدماء، روز قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے خون کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے خون کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ملے گا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی اور نہ ہی کسی کا قتل کیا، کسی کا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اگر اس کے پاس نیک عمل ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا پوجا نہیں کیا ہے، کسی کی عبادت نہیں کی ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، کسی کا خون نہیں بہایا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، سوال کیا گیا، ایک صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک انسان ہے جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے، ایک انسان ہے جو ایک انسان کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، اس کے بعد وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا، گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا، توبہ استغفار کیا اور پھر وہ ایمان لے کر آیا، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد وہ اعمال صالح کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا بتلاؤ کہ ایسے شخص کے لیے ہدایت ممکن ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں ایک ساتھ آئیں گے، مقتول اپنے قاتل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور مقتول اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرے گا کہ اللہ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، اس اللہ رب العالمین کے قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ کون سی آیت؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اور اس کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص بھی کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین 5 وعیدیں سنائی ہیں، 5 سزا مقرر کی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح کسی انسان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا حرام ہے، اسی طرح شریعت اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا بھی حرام قرار دیا۔ کسی انسان کے مال کو چوری کر کے کھانا بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیے تو سخت سے سخت سزا مقرر فرمائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کانا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ کہ ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو چوری کر کے نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخت سزا فرمائی ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ جزاء بما کانا نکالا من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بدلہ دیا ہے، ان کا یہ صلہ دیا ہے، جو چوری کر کے کھائے گا، جو کسی کے مال کو چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرو۔ یہ بدلہ ہے، یہ اس کی جزا ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا اور غالب ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چوری کر کے مال کو کھانا حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جوئے کو اور شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور وہ فال جو جس سے تیر نکالے جاتے ہیں، وہ فال کے تیر جس سے بدگمانیاں نکالے جاتے ہیں، بدگمانیاں لیے جاتے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، یہ شیطان کے کام ہیں، لہٰذا تم اس سے بچو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جوئے کو حرام قرار دیا ہے، اور آج ہمارے نوجوان کا بہت بڑی تعداد ہے جو جوئے کے پیچھے راتوں دن برباد کر دیتا ہے، اور جوئے کھیلنے میں اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے، اور شراب پی کر تو مت پوچھئے اس طرح وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایمان والو، اے میرے بندو، تم اپنے رب کو اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر تم سالہ سال ناراضگی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحمت نازل کی۔ اللہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ایمان والو، اے میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر رحمت نازل کی اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، تم کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور اسلام کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بھی بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اسی طرح ہمارے شریعت کے اندر ایک بہت ہی خطرناک بیماری یہ بھی ہے کہ سود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ آج سود جیسی مہلک مرض آج ہماری معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہر انسان اس سود جیسی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے انسان دن بہ دن پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مالدار آدمی کسی غریب انسان کو قرض دیتا تو وہ سود کے اوپر قرض دیتا، اور جب غریب انسان اس مالدار کو جب ٹائم پر وقت مقررہ پر جب قرض کو واپس نہیں کر پاتا تو قرض دینے والا انسان ٹائم کو بڑھا دیتا، مدت کو بڑھا دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرض میں بھی اضافہ کر دیتا، سود میں بھی اضافہ کر دیتا، اور چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا کہ جو اصل رقم ہے اس سے زیادہ سود کا رقم ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک اور بدترین ظلم ہے۔
इसी जुल्म का अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़वाफन मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान वालो तुम बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाया करो, ईमान वालो तुम बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाया करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो सूद का जो रकम बाकी रह गया है, जो सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो, अगर तुम इसको नहीं छोड़ते हो तो याद रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। व इन तुम फलकुम रुऊस अमवालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। अगर तुम सच्ची तौबा कर लो तो यकीन जानो कि तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा, ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना ही तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। मेरे भाइयों, आज सूदी लेन देन, सूदी कारोबार आज हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म जारी किया है कि मेरे बंदो, अगर तुम सूदी कारोबार करते हो, सूद की लेन देन करते हो, सूद के ऊपर किसी को कर्ज देते हो तो फौरन सच्ची तौबा कर लो। अगर तुम सच्ची तौबा करोगे तो जो तुम्हारा असल माल और दौलत है वो तुम्हारा ही रहेगा और ना ही किसी को तुम सूद के ऊपर कर्ज दो। मेरे भाई, सूद इस कदर खतरनाक बीमारी है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अर्रिबा सबऊना हौबन ऐशरहु अय्यन के हर रजुल उम्महु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, सूद के 70 गुनाह हैं और उसका सबसे हल्का गुनाह यह है कि इंसान अपने माँ के साथ निकाह करे। मेरे भाइयों, क्या कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीयत ने भी हलाल का हराम करार दिया है। जब इंसान अपनी माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता है, हराम है, तो मेरे भाइयों हम सूद कैसे खा सकते हैं? जिस सूद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के साथ तस्बीह दी है कि जो इंसान सूद खाता है गोया कि वो अपनी माँ से निकाह करता है। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अर्रिबा इस्नान व सबऊना बाबन अदनाहा मिस्लु इतियान रजुल उम्महु, कि जो शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद के 72 दरवाजे हैं और उसका सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसा कि कोई शख्स अपनी माँ से ज़िना करे। मेरे भाई, ये मुमकिन ही नहीं है बल्कि ये हराम है और ये वही शख्स कर सकता है जिसका अंदर इंसानियत नहीं होगी, जिसका अंदर ईमान और यकीन नहीं होगा, वो जिसका अंदर दरिंदगी जैसा सिफात होगा, वही इंसान अपनी माँ के साथ ज़िना कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ला अर्राहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दिरहम व रिबन याकुलु रजुलुहु व हुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाह मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद के हुर्मत को जानते हुए, जो इंसान जानता है कि सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, उसको जानते हुए अगर सूद का एक दिरहम खाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है। मेरे भाइयों, सूद इस कदर ख़तरनाक बीमारी है, सूद इस कदर ख़तरनाक गुनाह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। जिस सूद को अल्लाह के रसूल ने माँ के साथ तस्बीह दी है, जो इंसान सूद खाता है गोया कि अपनी माँ से ज़िना करता है। जो इंसान सूद खाता है जानबूझकर एक दिरहम खाता है तो अल्लाह के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बदतरीन हो जाता है। मेरे भाइयों, इसीलिए हम इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए और जो लोग सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है, उससे फ़ौरन सच्ची तौबा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मुझे मेराज कराया गया तो मैंने एक शख्स को देखा कि वो खून के नहर के बीचों बीच खड़ा है और खून के नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है
اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے۔ سود یعنی خون کے کنارے پر جو انسان کھڑا ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑی پتھر رکھا ہوا ہے، اور جب وہ انسان جو خون کے نہر کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ انسان جب خون کے نہر سے اٹھنے کا کوشش کرتا ہے، خون کے نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا انسان سامنے کا پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں دے مارتا ہے، بار بار اس کو اسی طرح کرتا ہے، اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس شخص کو پھر اس کی پہلی جگہ پر لوٹا دیا جاتا ہے، بیچوں بیچ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنے خطرناک سزا دی جا رہی ہے، خون کے نہر میں اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، دنیا میں سودی لین دین کرتے تھے، دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، اور اس کی گواہی دینے والوں کے اوپر، اور اس کو لکھنے والوں کے اوپر، ان چاروں انسان کے اوپر، اس چاروں شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسرے کو کھلاتا ہے، اور گواہ دینے والے اور اس کو لکھنے والے، ان چاروں انسان کے اوپر، چاروں شخص کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرمایا وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ چاروں انسان گواہی میں یہ چاروں انسان گناہوں میں برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ سود کے اوپر قرض دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے، مال میں بڑھوتری ہو جائے۔ یہ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اور کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال میں جو چیز اضافہ کرتا ہے، مال میں جو چیز اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ ہیں۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے، جو انسان ایک دوسرے کو خیرت کرتا ہے، صدقہ و خیرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے، لیکن جو انسان سود کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں اور کمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والے اور سننے والے کو پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو سود جیسی مہلک مرض سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کے مال و جائیداد کو ناجائز طور پر قبض کرنے سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کو قتل کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر برائیوں سے ہم حفاظت فرما، اور مرنے کے بعد ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ آمین و